جی السلام علیکم۔ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے اس ویڈیو میں اور گزارش بھی ہے، اور اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو اس کو پلیز آپ آگے شیئر بھی کیجیے گا، ویڈیو میری کو لائک بھی کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ بات یہ ہے کہ قرب قیامت نا فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں نا فتنہ سر عام ہو چکا ہے، لوگوں کو دین سے دور کر دیا گیا ہے، اہل دین سے بھی دور کر دیا گیا ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہنا آپ لوگوں سے چاہ رہا ہوں کہ جو بھی علماء کرام ہیں نا ان کی عزت کیا کریں، کیونکہ انہی کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے، اور علماء کرام ہی دین کے وارث ہیں۔ میں کسی کو ڈیفینڈ یہاں پہ نہیں کر رہا، اگر آپ کو کسی سے ذاتی اختلاف ہے یا کسی کی ظاہری طور پہ برائی آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک پورے طبقے کو جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے نا تو پورے طبقے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ فتنے کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں نا سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں، جو دو چار احادیث اگر انہوں نے پڑھ لیں، کچھ آیات اگر انہوں نے یاد کر لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عالم دین ہے۔ عالم دین ایسے نہیں بنا جاتا۔ عالم دین ایک بچہ پہلے اگر حفظ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ 8 سال کا ایک پورا کورس کرتا ہے، اس میں دور حدیث پڑھتا ہے، فقہ کے اصول پڑھتا ہے، شریعت کے اصول پڑھتا ہے، پھر وہ عالم دین بنتا ہے، اس کی دستار بندی ہوتی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی عالم دین بن نہیں سکتا، جو کوشش کرے، جو محنت کرے اللہ کے دین کو سیکھنے کی، وہ علم حاصل کر جاتا ہے، اور علم حاصل کرنا ویسے بھی مومن مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اب ایک کیمسٹری کا یا فزکس کا کوئی پروفیشنل ہے یا کوئی پروفیسر ہے، تو آپ اس کے سامنے اگر آپ کو کیمسٹری کی نالج اتنی نہیں ہے تو آپ اس کے سامنے جا کے کوئی بات کریں گے نا اس کے سبجیکٹ کی، تو وہ ظاہری بات ہے آپ کو بولے گا کہ تمہیں کیا پتہ، میں تم سے بہتر جانتا ہوں، کیونکہ اس نے اس چیز میں ٹائم لگایا ہے، اس کو بہتر نالج ہے اس چیز کا۔ ایسے ہی دین ہے، اور ہم سب پہ علم حاصل کرنا فرض تھا نا، اگر ہم نے نہیں کیا تو ان لوگوں کی ایٹ لیسٹ عزت تو کریں جنہوں نے حاصل کیا اور جو ہمیں علم کی بات بتاتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیں، ہم سمیت مجھ سمیت، کہ جنہوں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، اور سوشل میڈیا پہ حدیث دیکھنے کے بجائے جو خود احادیث کی کتابیں لے کے جنہوں نے پڑھی ہیں؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قریبی لوگوں کا جنازہ پڑھایا ہو، جنہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو جب وہ دنیا سے چلے گئے ہوں تو غسل دیا ہو، جنہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو قبر میں اتر کے دفنایا ہو؟ آپ میں سے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ آپ خود بتائیں، کتنے لوگ ہیں قریبی جو اپنے بچوں کو قرآن مجید خود پڑھاتے ہیں؟ یا کتنے لوگ ہیں جو احادیث شریف یاد کراتے ہیں اپنے بچوں کو؟ اے فار ایپل، بی فار بال تو سارے یاد کراتے ہیں، احادیث کون اپنے بچوں کو پڑھ کے سناتا ہے، یاد کراتا ہے؟ کون اپنے بچوں کو قرآن پاک کی آیات یاد کراتا ہے؟ ہم میں سے کتنے پرسنٹ ہیں؟ مجھے الحمدللہ میرے والد محترم نے سارا قرآن مجید پڑھایا تھا، لیکن اوور آل سوسائٹی میں آپ دیکھیں تو کتنے پرسنٹ لوگوں کو ان کے والدین پڑھاتے ہیں؟ علماء ہی پڑھاتے ہیں نا، قاری صاحب نے پڑھایا ہوگا، مسجد کے امام نے پڑھایا ہوگا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ جس شخص کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے نا، اگر آپ اس کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے باوجود باہر نکل کے گلی محلے میں علاقے میں اس کی برائی بیان کرتے ہیں، ہاں وہ برائی اس کے اندر ہو بھی تو یہ غیبت ہے، اور اگر آپ امام مسجد کی غیبت کرتے ہیں تو پھر علماء کرام سے پوچھیں کہ آپ کی وہ نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ مجھے پتہ ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن میں کوئی مفتی عالم تو نہیں ہوں، تو آپ خود اپنی مرضی کے کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں۔ آپ کا کوئی بھی مکتبہ فکر ہے، آپ کا کوئی بھی نظریہ ہے، آپ کا کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہے، اپنے اسکول آف تھاٹ کے علماء کرام کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں۔ یاد رکھیں علماء کرام دین کے وارث ہیں، انہی کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور اب میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی اختلاف ہے، ذاتی اختلاف ہے یا ظاہری برائی کسی میں ہے، تو آپ اس کو تنقید کریں، اس سے میں آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن ایک پورے طبقے کو نہ چھیڑیں۔ فتنہ پتہ ہے کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ دیکھیں، جنہوں نے دنیا کا کام کرنا تھا نا، ان کو علماء دو چار اگر علماء کرام میں کوئی باتیں نظر آ گئی نا تو وہ پورے طبقے کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی مولویوں نے اس قوم کو آگے نہیں جانے دیا۔ اللہ کے بندو، مجھے آپ بتائیں نا، 1947 سے لے کے آج تک کسی مولوی نے کسی انوینشن کو ہونے سے روکا ہے؟ مطلب کوئی بتائیں، کوئی سائنسدان بیٹھ کے کوئی ایجاد کر رہا تھا تو مولویوں نے جا کے اسے روک دیا کہ یار تم یہ ایجاد نہ کرو؟ کوئی مطلب کوئی پڑھا لکھا کوئی بھی پروفیشنل، مطلب کوئی ایٹم، پاکستان میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کوئی بندہ پانی سے چلنے والی گاڑی بنا رہا تھا اور اسے جا کے مولویوں نے روک دیا کہ یار تم یہ کیا کام کر رہے ہو؟ یا کوئی بجلی پیدا کر رہا تھا سستی اور مولویوں نے روک دیا؟ یا کوئی پانی کے ڈیمز بنا رہا تھا اور مولویوں نے روک دیا؟ یا کوئی ہسپتال یا بن رہے تھے، سڑکیں بن رہی تھیں اور مولویوں نے روک دیا؟ یہ جن لوگوں کے کرنے کے کام تھے نا، انہوں نے خود کیے نہیں، اب ان کو فرسٹریشن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی مولویوں نے اس قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ کے بندو، مولوی تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں جتنا بھی دین ہے نا وہ علماء کرام کی وجہ سے ہی پھیلا ہے، ورنہ میں نے آپ کو ہم لوگوں کی اصلیت تو بتا دی ہے کہ ہم لوگ دین کے کتنا قریب ہیں، دین کے کتنے معاملات ہیں جو ہم اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، میں نے تو آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہے۔
یہ جو بے دین لوگ ہیں نا، یہ ان کا سافٹ ٹارگٹ ہے نا مولوی تو سوشل میڈیا پہ اس طرح سے آتا نہیں ہے، اور جو آتے ہیں وہ میں نے آپ کو بولا کہ تنقید کریں، جو آتے ہیں وہ بھی اپنے مکتبہ فکر کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نظریے کو دوسروں پہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل حق والے اور حق والے علماء کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پہ ہونے والی تنقید کا پھر جواب دیں، ان کا کام ہی اللہ کے دین کی خدمت ہوتا ہے اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے فتنوں سے بچیں، علماء کی عزت کریں، خود بھی دین سیکھیں اور دین حق والے اہل علم لوگوں سے سیکھیں۔ آپ اس کی دیکھیں، آپ دنیا کی چیزوں کے بارے میں اتنے فکر مند رہتے ہیں کہ یار سب سے اچھا کپڑا کہاں سے ملتا ہے، آپ 400 کلومیٹر سفر کر جاتے ہیں اچھا کپڑا لینے کے لیے، 500 کلومیٹر سفر کر جاتے ہیں ایک اچھا کھانا کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، کسی ایک دوست کو راضی کرنے کے لیے آپ 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر جاتے ہیں کہ میں یار اس کی شادی پہ جا رہا ہوں، اس کے ولیمے پہ جا رہا ہوں، اس کے گھر بچہ ہوا ہے مبارک دینے جا رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، کریں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن آپ سوچیں نا کہ اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ انہی پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو ان چیزوں سے بچیں، اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور جو اگر ہم کچھ نہیں کر رہے تو جو کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو تنقید تو نہ کریں نا۔ اور یہ سوشل میڈیا پہ جو یقین مانیں، یہ اللہ کے دین کا نام لے کے نا میجورٹی 90% لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، ان سے بچیں۔ خود آپ دین کو سیکھیں، علم والوں سے سیکھیں، اپنے والدین اگر ان کو دین کا علم ہے تو ان سے سیکھیں، اپنے اساتذہ سے سیکھیں، آپ کے قریب کوئی علماء دین ہے، حق والے عالم ہیں۔ میں مکتبہ فکر سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، دیکھیں کوئی بھی مکتبہ فکر ہے نا آپ کا، وہ آپ کو اللہ سے دور نہیں کرتا۔ مجھے بتائیں نا، جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں مسلمانوں کے، ان میں سے کون ہے جو اللہ کو ایک نہیں مانتا؟ کون ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا؟ کون ہے جو کہتے ہیں زکوٰۃ نہ دیں؟ کون ہے جو کہتے ہیں حج نہ کریں استطاعت ہونے کے باوجود؟ تو سب کا راستہ ایک ہی ہے۔ یہ ہمارے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں نا، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ان سے ہٹ جائیں، آپ اپنے پہ کھڑے رہیں اور کسی کے عقیدے کو چھیڑیں نا۔ لیکن جو بنیادی عقائد ہیں وہ تو سیکھیں، اللہ کے احکامات کے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایک ہی تھی نا، اسوہ حسنہ تو ایک ہی ہے۔ یا تو بتائیں نا کہ ڈفرینٹ مکاتب فکر میں اسوہ حسنہ ڈفرینٹ ہے، بیسک زندگی کی بات کر رہا ہوں، بیسک معاملات کی۔ تو آپ اسی پہ عمل کریں، اسی کو سیکھیں، اور پھر میری ریکویسٹ ہے کہ علماء کرام کی عزت کیا کریں۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک دین کا کام کرنے والوں کی خیر فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے، اور آپ سب کو اللہ پاک عافیت والا رزق حلال عطا فرمائے، آمین، شکریہ۔